سنن کی ادائیگی پر جنت کی بشارت۔ عن ام حبیبۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی 12 رکعة فی یوم ولیلۃ بنی لہ بیت فی الجنہ۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن اور رات میں 12 رکعت نوافل پڑھے اس کے لیے ان کے بدلے جنت میں گھر تعمیر کیا جاتا ہے۔ فائدہ: ہر مسلمان پر دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد دن اور رات میں 17 نماز کے فرائض کی ادائیگی ضروری ہے، اور اسی کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے سوال ہوگا۔ البتہ سنن و نوافل جو انسان ادا کرتا ہے یا جن کی فضیلت بیان ہوئی ہے وہ اس لیے کہ انسان کے فرائض کی کمی و بیشی کو پورا کیا جا سکے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے انسان کی نماز کا حساب و کتاب ہوگا۔ اگر نماز مکمل ہوئی تو ٹھیک، ورنہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کے اعمال نامے میں نوافل تلاش کرو۔ پھر اگر اس کے اعمال نامے میں سنن و نوافل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اکملوا بہ الفریضہ، ان کے ساتھ فرائض مکمل کر دو۔ نیز حدیث میں جن 12 سنن و نوافل کے بدلے جنت کی بشارت فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے: فجر سے پہلے 2 رکعت سنتیں، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ، اور ظہر کے 4 رکعت فرض کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ، پھر مغرب کے بعد 2 رکعت، پھر عشاء کے بعد 2 رکعت، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ سنت کی 2 قسمیں ہیں، ایک سنت مؤکدہ اور دوسرا سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ اس سنت کو کہتے ہیں جس کو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے ادا کیا ہو، کسی بھی صورت میں کسی بھی حال میں ترک نہ کیا ہو، نہ چھوڑا ہو۔ اور سنت غیر مؤکدہ اس سنت کو کہتے ہیں جس کو ہمارے نبی نے ادا تو کیا ہو لیکن کبھی کبھار کسی عذر کی وجہ سے چھوڑ بھی دیا ہو، ترک بھی کر دیا ہو۔ سنت غیر مؤکدہ عصر کی نماز میں ہے اور عشاء کی نماز میں ہے۔ عصر کی نماز 8 رکعت ہے، 4 رکعت فرض سے پہلے جو سنتیں ہیں وہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ اسی طرح 4 رکعت عشاء کی نماز سے پہلے فرض سے پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے۔ اس کو آدمی اگر پڑھے گا اہتمام سے تو ثواب کا مستحق ہوگا، لیکن کبھی کبھار اگر چھوڑ بھی دیا، ترک بھی کر دیا تو کچھ حرج نہیں، لیکن پڑھنا چاہیے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ نفل نماز خوشی کی نماز ہے، آدمی جتنی چاہے پڑھ سکتا ہے، کیونکہ کتب احادیث میں نفلی نماز کے لیے لفظ تطوع بولا گیا ہے، اور تطوع کا معنی ہے خوشی سے کوئی کام سر انجام دینا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 رکعتوں کے علاوہ بھی سنن پڑھی ہے اور ان کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 4 رکعتیں باقاعدگی سے ادا کرتا رہا، اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی۔ ان رکعتوں کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی نماز پڑھنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم فإن افضل صلاة المرء فی بیتہ الا المکتوبہ۔ اے لوگو، اپنے گھروں میں نماز پڑھو، بلا شبہ فرض نماز کے علاوہ آدمی کی بہترین نماز وہی ہے جو اس نے گھر میں ادا کی۔ نفلی نماز 2 رکعت کر کے پڑھنا بھی درست ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن کی نماز 2 رکعت ہے اور 4 اکٹھی بھی پڑھنا جائز ہے، جیسا کہ خود راوی حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی نماز 2 رکعتیں پڑھتے تھے اور دن کی نماز 4 رکعتیں پڑھتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی 4 سنتیں اکٹھی پڑھنا صحیح سند سے ثابت ہے، لیکن یہ بات ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ 4 رکعت جو سنت مؤکدہ ہے، جیسا کہ ظہر کی 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح جمعہ کے دن 4 رکعت پہلے اور 4 رکعت بعد میں سنت مؤکدہ ہے۔ ان 4 رکعت سنت مؤکدہ کو ایک سلام کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ آدمی اگر 2 رکعت کر کے پڑھنا چاہے تو ادا نہیں ہوگا، ادا نہیں کر سکتا، 4 رکعتیں پڑھنا ضروری ہے۔
نوافل نماز 2 رکعت ادا کر کے پڑھنا ثابت ہے، پڑھنا چاہیے۔ اگر انسان چاہے کہ 4 رکعت کی نیت باندھے نوافل نماز کی تو نیت باندھ سکتا ہے، ایک سلام سے بھی ادا کر سکتا ہے۔ یہ سنت غیر مؤکدہ اور نفل نماز ہے، جیسا کہ عصر کی نماز ہے۔ لیکن سنت مؤکدہ جو ہے وہ ایک سلام سے 4 رکعت پڑھنا ثابت ہے اور اسی طرح پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنن و نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔